اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ مفہوم پر، نہ مدعا پر، نہ قرآن کے میزان فرقان حکم مہیمن حرف آخر ہونے پر، کہ عرب یا رسول اللہ کے دور میں اس کو کیسے پڑھا جاتا تھا، ترخیم کی جاتی تھی. مت جو ہمارے ہاں بچپن میں قاری صاحب ہمیں آ کر پڑھاتے ہیں، مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ اس کا اہتمام کیا کہ اس کا متن محفوظ ہے، اس کا اہتمام کیا کہ وہ متن کو پیغمبر نے پڑھا، اس کی ریڈنگ محفوظ ہے، اس سے آگے بڑھ کر جس لہجے میں پڑھا گیا جو کہ بالکل ایک ذوقی سی چیز ہے اور اس میں پڑھنا کوئی دینی لحاظ سے لازم بھی نہیں ہے، اس تک کو پہلے دن سے محفوظ کر کے مسلمان آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کے یا اس زمانے کے لوگوں کا پڑھنے کا اسٹائل کیا تھا. یہ بھی ہم اپنی نسلوں کو سمجھا سکتے ہیں. نہ صرف یہ کہ سمجھا رہے ہیں، بلکہ اس زمانے میں بھی آپ دیکھیے کہ اس کے لیے کیا اہتمام ہوتا ہے. یعنی کتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ تیار ہوتے ہیں اور ہر جگہ تیار ہو رہے ہیں. یعنی وہ مصر میں تیار ہو رہے ہیں، وہ عرب میں تیار ہو رہے ہیں، وہ افریقہ میں تیار ہو رہے ہیں. یعنی آپ سوڈان کے دیہات میں چلے جائیں، وہاں پر بھی آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو قرآن مجید کو اسی لب و لہجے میں پڑھ رہے ہیں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا تھا. رسالت مآب نے کہیں سجدہ کیا ہے تو وہ بھی اس کے حاشیے پر ثبت کر دیا گیا ہے. سبحان اگر کسی موقع پر وقف کیا ہے، یعنی وقف وہاں ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، اس میں بھی آپ دیکھیں لکھا ہوگا وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو ایک ایک چیز کو مسلمانوں نے اس اہتمام کے ساتھ منتقل کیا ہے، اور جس اہتمام کے ساتھ منتقل کیا ہے اسی اہتمام کے ساتھ پھر اس کی حفاظت کی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر ادنا درجے میں بھی مسلمانوں کو کہیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے لکھنے میں، قرآن مجید کو شائع کرنے میں، قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے یا کوئی نقص پیدا کیا جا رہا ہے، تو فوراً سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے لیے ادارے بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے. اور برے سے برے حالات میں بھی مسلمان ہر جگہ اس کے معاملے میں آخری درجے میں حساس ہیں، کیونکہ یہ کتاب ان کے سپرد کی گئی ہے. یہ کتاب بھی ہے اور یہ پیغمبر کی قائم مقام بھی ہے. نبوت ختم ہو گئی ہے تو اب اس کتاب نے، جس طرح کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تینوں کام کیے ہیں. یعنی یہ صرف دین کے کانٹینٹ کو منتقل نہیں کر رہی، دین کے محتویات نہیں ہیں جو لکھ دیے گئے ہیں اور وہ منتقل ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ دین کے لیے جو استدلال کیا گیا ہے اس کو بھی منتقل کر رہی ہے. اور استدلال سے آگے یہ ایک انذار کی کتاب ہے، لہذا اس کی دعوت کو بھی خود اپنے الفاظ میں پہنچا رہی ہے. تو یہ انذار بھی کرتی ہے، یہ استدلال بھی بیان کرتی ہے، یہ اس کے محتویات کو یا اس کے کنٹینٹ کو بھی منتقل کرتی ہے. مسلمانوں نے جس طرح یہ کتاب اتنی جامع ہے، اسی طریقے سے اس کو آگے پہنچانے کا اہتمام بھی پوری شان کے ساتھ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے سپرد کیا، یعنی یہ بتایا کہ پیغمبر پر ہم نے نازل کیا ہے، پیغمبر اس کی گواہی دے رہا ہے، اب تمہیں قیامت تک لوگوں کے لیے اس کی گواہی دینی ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ دنیا میں ایک ایسا اہتمام ہے جس کی کوئی نظیر کسی اور کتاب کے بارے میں تصور بھی نہیں کی جاتی. نقطہ بالکل واضح ہو گیا.